اچھا، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے نا علم الکلام کی تعریف کیا تھی، جس میں اسلامی عقائد کی تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، جس میں اسلامی عقائد کی جی سر تشریح ہوتی ہے۔ اتنا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس کی تعریف ہے کہ علم کلام کی تعریف کیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھے نا انٹرویو میں، تو آپ نے کچھ بھی نہیں بتانا سوائے اس کے کہ سر علم کلام اسلامی عقائد کی تشریح ہے۔ وہ اگر آپ سے پوچھے کہ اسلامی عقائد کی تشریح کس طرح یہ تشریح ہے، تو آپ کہو گے سر کہ دیکھو کہ اسلام میں بہت سے ایسے فرقے جو مسلمانوں کے اندر ایسے گمراہ فرقے پیدا ہو گئے تھے، جیسے کہ معتزلہ، خوارج، کرامیہ، جہمیہ، اور خوارج کے اندر اور جو فرقے تھے وغیرہ۔ تو یہ جو گمراہ فرقے تھے ان کی ظاہری بات ہے مسلمان کا دوسرے گمراہ فرقوں سے جو اختلاف ہوتا ہے نا، وہ فروغ اختلاف نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اعتقادی اختلاف ہوتا ہے۔ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اعتقادی اختلاف، عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو عقیدے کا اختلاف جہاں پر ہو وہ ہم کہاں ڈسکس کریں گے؟ اس کو ہم علم کلام میں ڈسکس کریں گے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نا؟ تو اگر آپ سے پوچھے کوئی انٹرویو میں کہ علم کلام کی تعریف کیا ہے، تو آپ کہو گے کہ سر علم کلام کی تعریف یہ ہے کہ یہ اسلامی عقائد کی تشریح کا نام ہے۔ اور اس پر جس طرح الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ نے وہ ایک کتاب لکھی تھی، بہرحال وہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا، مزید ہم نے فرقی بھی پڑھ لی۔ اب امامت پہ آ جائیں، چلو شروع کریں۔ تیسرا مسئلہ جو اس عہد میں ہوا تھا وہ امامت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ آئندہ کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ کا انتخاب ہوا تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ضرور پیدا ہوا، لیکن پھر تمام صحابہ بشمول حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ اس کی طرف ایک اشارہ خود حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو نامزد فرما اچھا دیا۔ ایک منٹ، اچھا اب پتہ ہے ایک مسئلہ کیا ہے؟ امامت کا مسئلہ۔ امامت کا مسئلہ ہے چونکہ اعتقادی مسائل میں ایسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہو گئی تو اس وقت یہ اختلاف پیدا ہوا کہ اب کس کو امام ہونا چاہیے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی یعنی انصار اور اس طرح جو مہاجرین تھے یعنی کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور ابو عبیدہ ابن جراح یہ بھی موجود تھے۔ تو ان میں اختلاف پیدا ہوگی کہ خلیفہ کون ہوگا۔ تو انصار نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا اور سعد بن عبادہ خلیفہ ہوں گے، اور اس طرح کیونکہ ہماری خدمات اسلام کے لیے زیادہ ہیں، آپ علیہ السلام کو مدینہ میں ہم نے جگہ دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اور مہاجرین نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بعد میں آپ ابو بکر صدیق نے ایک حدیث سنائی کہ الائمۃ من قریش، کہ جتنے بھی امام ہوں گے یا خلیفہ ہوں گے وہ قریش قبیلہ سے ہی ہوں گے۔ تو یہ حدیث جب انہوں نے سنی تو پھر سب نے اس کو تسلیم کر دیا۔ یہاں پر آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلا جو انصار میں جو آدمی تھا، انصار میں سے جو صحابی تھا جو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، وہ کون تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ کون؟ نہیں بشیر ابن سعد، نہیں سعد بن یا بشیر بن سعد یا سعد بن بشیر، یہ انصاری صحابہ ہیں۔ اس نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اور مہاجرین میں سب سے پہلے بیعت حضرت عمر فاروق نے ابوبکر کے ہاتھ پر کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس میں حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی وہ بات آ جاتی ہے کہ حضرت علی نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی تھی یا نہیں۔ اگلے دن مسجد نبوی میں بیعت عام ہو گئی اور سب صحابہ نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، لیکن حضرت علی نے اس تک بیعت نہیں کیا، بلکہ حضرت فاطمہ کے انتقال والے دن جب ابوبکر صدیق وہاں تعزیت کے لیے گئے، اور تو انہوں نے کیا کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لیا، کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اور جب ان کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے کیوں ابھی تک اتنا لیٹ ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں نے ارادہ کیا تھا، اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں قرآن کو نہ پڑھوں، پورے قرآن کو اکٹھا نہ کروں یا نہ پڑھوں، تو تب تک میں جو ہے وہ بیعت نہیں کروں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اسی وقت کیا کر دیا، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ تو آپ اب دیکھو نا،
آج تک یہ اختلاف تو پایا جاتا ہے ویسے امامت کے بارے میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع حضرات کی مابین یہ امامت کا یہ ایک ہے چل رہا ہے کہ امامت جو اصل حق تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو بکر صدیق کا حق نہیں تھا، لیکن اس پر بعد میں اجماع ہوا ابو بکر صدیق کی امامت پر۔ تو چونکہ یہ بھی عقائد میں سے تھا، اس لیے اس مسئلے کو یہاں پیش کر دیا کہ امامت کیا ہوتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی امامت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی، یہ بھی آپ لکھ لیں اپنے ساتھ ایم سی کیو اس طور پر کہ آپ علیہ السلام کے مرض وفات میں 17 نمازیں جب آپ علیہ السلام زندہ بھی تھی ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو ایک ہوتی ہے، اکثر سوال آ جاتا ہے نا یہ ذہن میں، ایک سوال ایک ہوتا ہے امامت صغریٰ اور دوسرا ہوتا ہے امامت کبریٰ۔ یہ کبھی آپ نے سوال سنا بھی ہوگا، ایک ہوتا ہے امامت کبریٰ اور ایک ہوتا ہے امامت صغریٰ۔ امامت صغریٰ جس طرح مسجدوں کے اندر امام کرتا ہے نا اور لوگ ان کے پیچھے اقتدا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی ملک کا خلیفہ ہونا، کسی ملک کا خلیفہ ہونا۔ تو یہاں یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ امامت کی دو ہے، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ، یہ دو جو ہے نا قسم ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ امامت والا مسئلہ ہے۔ صغریٰ، امامت صغریٰ کہتے ہیں اس طرح عام مسجدوں کے اندر لوگ امامت کراتے ہیں نا، مسجدوں کے اندر جس کے پیچھے لوگ اقتدا کر کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے حرمین شریفین میں، ہمارے ادھر مسجدوں میں جو امام وغیرہ ہوتے ہیں، پیش امام جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور امامت کبریٰ کہتے ہیں جو ایک ملک کی سطح پر خلیفہ، جیسے ابو بکر صدیق تھی، عمر فاروق تھی، خلفائے راشدین یا ان کے بعد امیر معاویہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلافت کبریٰ کہا جاتا ہے، ملک کی سطح پر خلافت کرنا، ٹھیک ہے؟ چلو پڑھو۔ ہاں اگر آپ سے، ہاں اس میں اس امامت کے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل ہوا نا، خاص کر انٹرویو میں یہ بھی اگر آ جائے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر آپ نوٹ، مطلب ایک دو چند الفاظ آپ کہہ دیں، جو دو چند جملے آپ کہہ دیں کہ ابوبکر صدیق کیسے خلیفہ ہو گئے تھے، کس نے اختلاف کیا تھا، سب سے پہلے کس نے بیعت کر لیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو میں نے بات ہی بتا دی، ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔